ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین محفل اور خصوصاً جناب صدر علامہ عباس کمالی صاحب، جن کے لیے جب نام آتا ہے تو بہت دلی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے سارے جعفری لائنس میں برسوں انہوں نے کام کیا، لیکن اس میں جو انہوں نے قربانی دی وہ بہت ہی اذیتناک، ہم سب کے لیے بہت اذیتناک تھی، لیکن آپ یہی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے تو کربلا ہے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس تمام صورتحال کو ہمیں توفیق دیں کہ ہم پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس صدمے کو برداشت کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سینٹر کا قیام ہے وہ ایک بہت بڑا مجھے معجزہ بھی لگتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ خواتین کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے ان کے گھروں کی تربیت بھی ہوتی ہے اور ان کی نسلیں جو ہیں اس سے آبیاری حاصل کرتی ہیں، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ آپ کے پتہ ہے روٹ جو ہیں وہ علامہ الیاس ستار صاحب ہیں، جن کی بلوس شخصیت، علمی شخصیت، تحقیقی اور سادگی اور عاجزی، ان پہ ہم جتنا بھی کچھ کہیں ہم مکمل نہیں ہو سکتی ان کی شخصیت، کیونکہ انہوں نے بلوس اس طرح کام کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہماری میں نے بہت سی قرآنی آیتوں میں یہ دیکھا کہ اینڈ میں دعا یہ مانگی گئی ہے کہ پروردگار ہمارا جو ہے ہمیں داخل کرنا نیک صالحین لوگوں میں، تو اس پہ میں فخر بھی کرتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ راستے بنا کے کہاں سے کہاں ملا دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہماری ایک محفل ہے جس میں ہم مختلف نظریات جو کہ سوشل سماجی مسائل کے بارے میں ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ عامر عبداللہ صاحب کے جو بہت سے ارشادات آتے تھے ٹی وی کے حوالے سے اور جو ان کے ساری تقاریر تھیں اس میں لوگوں نے ڈائریکٹ ان پہ بہت ہیٹ کیا، مگر مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کا بہت نیگیٹو اور ڈسگریس کر کے جواب نہیں دیا۔ لوگ ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے اس سے نکل جاؤ، جیسے وہ انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کی آواز کا جو ارتعاش ہے وہ شاید فلک تک جاتا ہوگا، جس میں ان کے رب کے انداز ہیں، اور بس میں بہت کچھ کیا کہوں اس وقت کم ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں پر آتی ہوں کہ پروردگار نے ہمیں ایسے لوگوں میں رکھا ہے۔ جبکہ میرا شائستہ ذیلی صاحب کے بزم آمنہ کے حوالے سے میرا برسوں سے ان کا ساتھ ہے، یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اور فلاحی کام کے حوالے سے، تو ان کے جو جعفری الائنس کے جو صدر ہیں اس میں بھی ہماری میٹنگس ہوتی تھیں، جب یہاں حالات خراب ہوتے تھے تو بہت سارے اچھے ہمیں مشورے ملتے تھے اور اس سے ہم مدد سے آگے بڑھتے تھے اور گھروں میں جا کے ان کی مالی حالات اور جو ان کی مشکلات تھیں اس کا خدا نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اور ان تمام ذکری علوم کا مقصد بھی ہے، قرآنی علوم کا مقصد بھی ہے، اور جو کچھ ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، انسانیت کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، اور ظاہری صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نرم مٹی میں ہی پودے نمو پاتے ہیں اور اس میں پتے آتے ہیں، پھول آتے ہیں اور پھل آتے ہیں، جس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل کو نرم رکھیں گے اور یہ تمام صورتحال اپنے ہمارے اندر ہوگی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ پائیں گے۔ اب صورتحال تھوڑی میں اپنا تجزیہ بتاؤں کہ امریکہ میں 7-8 مہینے رہ کے میں نے وہاں دیکھا، رمضان میں بھی وہاں پہ تھی، تو کچھ خواتین نے کہا کہ ہم اب تراویح تراویح پڑھنے نہیں جاتے، تو میں نے پوچھا تو کیا نہیں، وہاں مسالک کے بہت زیادہ جو ہیں وہ اختلافات ہیں، اس لیے ہمارا دل نہیں لگتا، ہم پہلے جاتے تھے۔ تو مجھے بہت، آپ سوچیں کہ بہت تکلیف ہوئی، اور یہ باتیں یقیناً کیونکہ وہاں کے بہت سے بچوں نے وہیں پہ نان مسلم خواتین سے شادیاں کی ہوئی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب یہ آپ کی بہو وغیرہ یہ سب سنتی ہوں گی جن کو آپ مسلمان کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہم پہ اعتراض نہیں کرتی؟ تو انہوں نے یہ کہا یہ لوگ ہم سے زیادہ فیئر ہے اور معاملات کو سمجھتی ہیں۔ پھر کچھ میں نے ایسے بھی سینٹر دیکھے جہاں انہوں نے اسپیشلی یہ بتایا کہ یہاں مینٹل ڈیولپمنٹ تو بہت زیادہ ہے اور لوگ اچھی پڑھائیاں تعلیمیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کلچر، جو ہمارا سب کلچر ڈیولپ ہوگا، ہم اپنے ورثے سے کیسے دور ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنے ورثے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
تو اس میں کچھ بات میں نے اسپریچول ڈیولپمنٹ کی کیونکہ ہم نے پیراسائیکالوجی اور اس پر کام کیا تھا نیورو لینگویج پہ. تو انہوں نے وہ لیکچر کروایا. یوتھ کا ایک لڑکا ڈائریکٹر تھا جو انڈیا سے تعلق رکھتا تھا, اس نے وہ سیمینار ارینج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فزیکل ڈیولپمنٹ غذاؤں سے ہوتا ہے اور مینٹل ڈیولپمنٹ یہ مادیات کے جو ہماری دنیاوی علوم ہے ان سے ہوتا ہے, لیکن اسلامی علوم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, نہج البلاغہ کا خطبہ انسانیت کو کیا سکھاتے ہیں, اس میں انسان کو کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا, کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا, اور معرفت الہی ہماری کیسے بڑھتی ہے. وہ بہت اچھے مجھے پروگرام لگے. انہوں نے یوتھ کا ایک گروپ بنایا جس میں تقریباً ان کے 2000 سے زیادہ ان کے والنٹیئر ہیں اور وہاں تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں اور وہ بلا تفریق وہاں پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. اور 1 مہینے میں ایک سیمینار ہوتا ہے جو ماں باپ کی مشکلات کو سنتے ہیں وہ کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. ایک سیمینار ہوتا ہے ویمنس کا کہ جس میں وہ اپنے ہسبینڈ کے مسائل اور گھریلو مسائل کو مطلب وہ لوگ شیئر کرتے ہیں مجتہدین کے ساتھ اور تاکہ خواتین کو اپنا ان کا رائٹ ملے اور وہاں کے آزادی میں وہ ہم گم نہ ہو جائیں, کیونکہ ہمیں ایک لمٹ میں بھی رہنا ضروری ہوتا ہے. ہم ایک فریم ورک میں تو آزاد ہیں ویسے نہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے تجربات میں نے وہاں پہ دیکھے, لیکن نماز کی پابندی بھی اور دنیا معاملات زندگی بہت بہتر ہے. مطلب وہاں پہ میں نے پائے خوف نہیں ہے جس طرح یہاں کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری تھی. انشاءاللہ آگے تفصیل ہم کریں گے. شکریہ. صاحبہ جو امریکہ کا دورہ